بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ اسلام ایسی بے شمار ہستیوں کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے زہد و تقوی، پاکیزگی و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور بلند مقام حاصل کیا۔ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود تاریخ ایسی ہستیوں پر نازا ہے اور ان کی سیرت انسانیت کے لیے مشرِ راہ ہے۔ مردوں کے علاوہ تاریخ اسلام میں ایسی خواتین کی بھی کمی نہیں جنہوں نے علم و معرفت اور زہد و تقوی کے ذریعے ایسے سنگ میل طے کیے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت اور اس کی ترویج و اشاعت میں گزاری، انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ انہی میں ایک ذکر حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ کا مبارک وجود راہ سلوک کے مسافروں کے لیے ایک روشن ستارے کی مانند ہے جسے دیکھ کر راہ حق کے مسافر اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کا شمار قرون اولیٰ کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر کر کے اپنے قلب و ذہن کو رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کو جو بلند پایا مقام اور اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوا، اس کے پیچھے اسلامی تعلیم کی وہ برکت و کارفرما ہے جن سے فیض پا کر رابعہ ادویہ نامی ایک عام خاتون حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند مقام پر فائز ہوئی۔ ناظرین، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا، مہمانوں کی تواضع کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سواری نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا، اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے مسرت کے لہجے میں فرمایا، ہاں یہ کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رضا کے عالم سے سودا کیا تھا۔ پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھی، شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھی اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی واپس کر دی۔ حضرت رابعہ بصری کی صبر و قناعت اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ ناظرین، ایک بار آپ نے 7 دن تک صرف پانی سے روزہ کھولا، گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا 1 لقمہ بھی نہیں تھا۔ افطار کا وقت قریب تھا کہ حضرت رابعہ بصریہ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی، رابعہ آخر تم کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا ہی تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کیا اور نفس سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تجھے مزید اذیت نہ پہنچے۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا زمین پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائیں، شاید تیرے ہی لیے بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے۔ افطار کا وقت قریب ہو چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے چاہا کہ پانی ہی سے افطار کر لیں،
اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ اندھیرے میں آگے بڑھی۔ اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گناہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک صدائے غیب سنائی دی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ جب سے آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دی۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ رابعہ، آج تم مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہ کی ہوں، بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ کچھ دیر تک غور کرتی رہی، پھر آپ نے امام وقت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بٹی ہوئی چند رسیاں فروخت کی۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے تو 1 درہم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت رابعہ بصریہ کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، مخدومہ، آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصریہ نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے دو، ابھی کمبل خریدا نہیں۔ اور سیاہ سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دے دیے اور فرمایا کہ انہیں جا کر دریا میں پھینکاؤ۔ ناظرین، ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ دنیا اور اہل دنیا سے کس قدر بے نیازانہ تعلق رکھتی تھی۔ ایک بار کسی شخص نے برسر مجلس آپ سے سوال کیا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، اس جہان سے۔ اور کہاں جائیں گی؟ اسی شخص نے دوسرا سوال کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ اسی جہاں میں۔ پھر جب آپ سے پوچھا گیا کہ جہاں میں کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگی، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کس بات پر افسوس کرتی ہیں تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اس جہاں کی روٹی کھا کر اس جہاں کا کام کرتی ہوں۔ پھر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی زبان میں عجیب مٹھاس ہے، اس لیے آپ مسافر خانے کی محافظت کے لائق ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں، اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں دل کو محفوظ رکھتی ہوں، نہ کہ مٹی یعنی جسم کو۔ حضرت رابعہ بصریہ عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصریہ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اس کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لوگوں نے پوچھا، میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کی لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز فکر تھا جسے جذب کی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ خوف و طمع دونوں حالتوں میں خدا کی عبادت جائز ہے۔ قرآن حکیم میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ناظرین، یہی وہ عشق ہے جس نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کے منصب تک پہنچایا، اور پھر آپ کا نام قیامت تک کے لیے محبت کی علامت بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔